اچھا جو آپ نے پرائسز کا کہا ہے کہ ہم وی جسٹ ٹاک اباؤٹ دا کراچی، ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز یہ آفیسز سے باہر نہیں نکلتے آپ، اور پھر جو ہمارا پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل ایک زیرو اور بالکل کوئی کام نہیں کرتا. آپ ایون ڈیفنس سے کلفٹن دیکھیں، کلفٹن سے آپ جوہر دیکھیں، گلشن دیکھیں، سیم آٹے کے برانڈ کے 200 روپیز جو پر تھیلے کا ڈفرنس آپ کو فیل ہوگا ان دا سیم ایریا. ڈی ایچ ای کلفٹن میں کتنا ڈفرنس ہے؟ تو یہ جب تک پرائس کنٹرول والے نہیں آئیں گے وہ کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کرپشن، اور اگر آپ نے نیگیٹو اور کرپٹ مائنڈیڈ لوگوں کو بڑی پوسٹ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی جسٹس نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کرپٹ آفیسر جا رہا ہے ایک شاپ پہ چھاپے کے لیے تو شاپ والے نے پہلے ہی ایک انویلپ تیار کیا ہوگا، اور ایک آنسٹ آفیسر جا رہا ہے تو شاپ والے نے اسی سیل کرنی ہے جس کی جو کہ پرائسز ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہے. اور جب تک ان کو لگژری سے آپ نہیں نکالیں گے، ہمارے ڈی سیز اے سیز اس کو دیکھیں، لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہر وقت ایئر کنڈیشننگ میں جا رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، اور ہر جو ان کے سرونٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ ایون لفٹ کا بٹن بھی وہ لوگ خود نہیں دباتے، کبھی نیچے اوپر ہونا. تو ان ایسے لوگوں نے کیا کام کرنا ہے گرمی میں؟ جو لوگ سردی میں بھی اے سی لگا کے بیٹھتے ہیں تو 45-48 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ کیسے جائیں گے؟ گورنمنٹ کو اس پرائس کنٹرول کو اپنے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو ایک ڈیفینیٹلی پازیٹیو انسٹرکشن دینی ہے کہ آپ میں چیک اینڈ بیلنس. آپ یہی چیز دیکھ لیں کہ ہماری سی ایم نکل رہی ہیں، پنجاب میں سی ایم جا رہی ہے، پنجاب میں ایکس پرائم منسٹر جا رہا ہے، پنجاب میں بیوروکریٹس تندوروں میں جا کے روٹی کھا رہے ہیں. چیک کریں، دس از دا وے ہاؤ یو کین کنٹرول دا پیپل. اچھا لیکن اس میں بھی قیاس آرائیاں تو یہ بھی ہوتی ہیں نا کہ جب ہم نے کئی ماضی میں ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں کہ دس فیلز لائک اے ہول اسٹیجڈ ایکٹیویٹی ایز ویل، کہ جہاں دورہ ہونا ہوتا ہے وہاں تو چیزیں ویسی نظر اچھی بنا دی جاتی ہیں، اس کی ونڈو ڈریسنگ کی جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کیونکہ ایک الیکشنئرنگ پروسیس سے بھی گزرے ہیں، آپ نے اپنی کیمپیننگ بھی کی ہوگی، اصل عوام کے مسائل یہ ہیں جب وہ ہمارے حکمرانوں سے، ریاست سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کم کریں. اس وقت ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اگلے آنے والے چند ماہ میں 15% انفلیشن مزید بڑھے گی. لوگ اس کے اہل ہو پائیں گے؟ آپ کو آلریڈی ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کے دال روٹی کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. میم گورنمنٹ کنٹرول کر سکتے. دیکھیں 400 روپیز پر 5 kg کے تھیلے کے آٹے کے ریٹ گرے ہیں. 400 از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. اگر ایک 900-800 کا ایک 5 kg مل رہا تھا، ناؤ یو آر گیٹنگ ان 500 روپیز. تو گورنمنٹ کا تو کام، گورنمنٹ کا جو امپلیمنٹ ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کرائے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گوشت کے اوپر بھی ریٹ ہیں، چکن، مٹن، کسی کھانے کی کموڈٹی پہ آپ چلے جائیں، کسی چیز کے اوپر بھی آپ چلے جائیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ جو آفیسرز آئے ہوتے ہیں ان ایک وہ پرائز دے کے آئے ہوتے ہیں، جب وہ پیسہ دے کے آئیں گے تو وہ پیسہ ریکور کریں گے نا. 10 لوگوں سے لے کے آ کے جاب لیں گے، اس کے بعد انہوں نے واپس کر. جب تک یہ سسٹم دیکھیں، وی آر اے مسلم کنٹری، ہمیں اسی طریقے سے بات کرنی ہے. گورنمنٹ کا کام دیکھیں، میں اگر ایک الیکشن ایک ایریا میں کانٹیسٹ کرتا ہوں تو میں نے اس ایریا کے لوگوں کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی ہوگی میرے اوپر، کہ کوئی اگر بھوکا سوتا ہے تو میری پکڑ ہے اللہ کے آگے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ وہاں ہوتا ہے تو اس کی پکڑ میری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں ایک سسٹم کیا ہے، ایک ایم این اے ہوتا ہے، میں کانسٹیٹیوئنسی ہے، اس ایم این اے کے نیچے 3 ایم پی ایز ہیں. یو جسٹ سی کہ ایم این اے کا فنڈ، 3 ایم پی ایز کا فنڈ، اور ایک ایم پی اے کے نیچے 7 چیئرمینز ہیں یونین کونسل کے، اور ایک چیئرمین کے نیچے 6 کونسلرز ہیں. اب آپ سیٹ اپ دیکھیے کہ ایک ایم این اے کے انڈر نیئر اباؤٹ 70 لوگ ہیں. بٹ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، آپ یہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ تو سندھ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لوکل باڈی الیکشنز ہی نہیں ہوتے، آپ کے پاس گراس روٹ پہ وہ لوگ پہنچتے ہی نہیں ہیں. آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جن فنڈز کی بات کر رہے ہیں ان کا تو کام ہی نہیں ہے یہ چیزوں پہ ترقیاتی فنڈ ان کو دیے ہی کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں گول ہے نا، ان کا گول ہی نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کرنا ہے. آپ سکولز دیکھ لیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی سسٹم کو چیک کر لیں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، ہم ساری کی ساری تنقید کا نشانہ یقیناً فلاز ہیں. میں کسی طرح بھی بیوروکریسی کو یا ہمارے گورننس کے نظام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دکاندار جو یہ تو پریفر کرتا ہے قیس صاحب کہ اس کے پاس رکھا ہوا آٹا سڑ جائے، اس میں سسریاں پڑ جائیں، کیڑے پڑ جائیں، لیکن وہ کم قیمت میں اس کو بیچتا نہیں ہے.
یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا فینومینا ہے؟ اور یہ کوئی چھوٹے دکاندار نہیں ہیں, یہ بڑے, یعنی ان کے پاس ڈپارٹمنٹل سٹورز کی چین ہو سکتی ہے, ذخیرہ اندوزی کرنے کا شوق اور قیمت کو بڑھانے کا. یعنی اللہ ہمیں روزانہ اس طرح کے سیناریو سکھاتا ہے. چند ماہ پہلے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ آگ لگی تھی, پتہ چلا کہ اس نے اپنے گوداؤن میں یعنی کافی مالیت کا گھی اور تیل ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا, اور یہ ہماری نظروں کے سامنے, بٹ وی آر ناٹ پیئنگ ہیڈ. آئی جی سندھ نے گٹکا کے خلاف ایکشن لیا. جی, آئی جی سندھ نے ابھی ایک کباڑ مارکیٹ کے خلاف ایکشن لیا کہ جو چوری کی چیزیں, ایون گیٹس وغیرہ گھر سے بھی لائٹ سے آتی